لیے اپنی اس جوانی کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ابو عاصم اعظمی بھائی جیسے ملت کے سرکردہ رہبروں کو سلامتی کے ساتھ طول عمر دے۔ آج آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے، آج تو آپ خود دینے آئے ہیں۔ جب مانگنا تھا تب الیکشن کا زمانہ تھا، آج تو آپ مبارکباد دینے آئے ہیں، جذبات لے کے آئے ہیں۔ آج کی یہ بزم حفیظ اکمل صاحب نے جو سجائی ہے اور ان کا یہ انتظام اور اہتمام عاصم بھائی نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ عاصم بھائی اعظمی، ابھی مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے حلف برداری میں جس جرات کے ساتھ، لفظوں کی پیمائش کے ساتھ، اسلامیات کے ساتھ، عقیدے کے اظہار کے ساتھ جو شپث لیا، وہ اس زمانے میں، اس عہد میں اپنے آپ میں ایک مثال قائم کرتا ہے۔ یہ ہر ایک شاید نہ سمجھ سکے، سب تک بات نہ پہنچے، لیکن اس جذبے کو اس ماحول میں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پارکوں میں بٹھا کر، پیٹ کر ان سے ان کے مذہب کے خلاف باتیں کروائی جاتی ہیں، تمہارا پارکوں پیٹ کر کسی کا نام لے کر بچوں پر ظلم کرنا ایک طرف، اور جناب ابو عاصم اعظمی کا مہاراشٹرا کے صدن میں اللہ کے نام کو بلند کر کے شپث لینا ایک طرف رہا۔ یہ اس بات کا جواب بھی بنتا ہے، ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے قوم اور ملت، یہ دونوں چیزیں، چونکہ معززین جمع ہیں، علماء جمع ہیں، حفیظ بھائی نے جب بھی دعوت دی ہے، ہر طبقہ، ہر ورگ، میں نے دیکھا ہے گوونڈی میں، وہ آواز پر لبیک کہتا ہوا آیا۔ جناب ابو عاصم اعظمی صاحب کی تاریخ خدمت اس وقت شروع ہوتی ہے جب بمبئی جھلس رہا تھا، جب انسانیت لہو لہان تھی، خوف و دہشت کا ماحول تھا، بمبئی بارود سے اٹی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں ایک ایسے جیالے نے، جسے نہ کوئی سیاسی سبق حاصل تھا، نہ سیاسی پناہ گاہ حاصل تھی، نہ سیاسی پشت پناہی تھی، کچھ بھی نہ تھا، فقط ایک جرأت ایمانی تھی، انسانیت کا جذبہ تھا۔ اس جذبے کو لے کر اس علاقے میں ابو عاصم اعظمی صاحب گھس گئے، جسے فرقہ پرستی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور وہاں پر امن کا پرچم گاڑ کر مسلمانوں کو، اور مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ مظلوم انسانوں کو، ہم فہرست فقط مسلمانوں کی نہ شامل کریں، اس لیے کہ جب ایک کامل مسلمان، مکمل مسلمان کسی شعبے میں، چاہے وہ سیاست ہو یا سماج ہو، جب آگے بڑھتا ہے تو وہ انسانیت کی بات کرتا ہے، اور انسانیت کی بات اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اسلام میں عبادات سے پہلے معاملات ہیں، جن کے معاملات درست نہیں ہیں ان کی عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ان معاملات میں ہمارا ایک معاملہ یہ سماج بھی ہے۔ یہ جو آپ سارے آگے بیٹھے ہیں، اس سماج کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، جس میں سبھی رنگ، سبھی نسل، سبھی مذہب، سبھی زبان، سبھی رنگ، سبھی نسل، سبھی پہناوے، سبھی تہذیب، سبھی سماج، سبھی تمدن کے لوگ رہتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ میں چاہتا تھا کہ عاصم بھائی تھوڑا سانس لے لیں، کیونکہ فرقہ پرستوں کی سانس تو پھول ہی رہی ہے، اور آپ آئے ہیں تو اب آپ کو سانس لینے کا حق ہے۔ تو ایسے ماحول میں جو اس بار آپ نے مجتمع ہو کر کے عاصم بھائی کے لیے کام کیا، اس کے لیے حفیظ اکمل صاحب کی جانب سے بھی شکریہ، کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو میں جب سے یہ گوونڈی کے سیاسی سٹیجوں پہ آ رہا ہوں، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے حفیظ اکمل صاحب نے جناب ابو عاصم اعظمی صاحب کی تقلید کی. فرق اتنا تھا کہ فسادات میں جس طرح سے ابو عاصم بھائی پرتیکشا نگر میں دوڑ رہے تھے، کورونا کال میں وہی انداز لے کے حفیظ بھائی گونڈی میں دوڑ رہے تھے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں. تو جناب ابو عاصم اعظمی مسلمانوں کی رہبری کا ایک ایسا آئینہ ہے جو بات اقلیت اور مسلمانوں کی تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ ملک کے قانون کی حلف برداری اور شپت لے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں پورے بھارت کے لیے کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس پورے ہندوستان میں جتنے مذہب بستے ہیں ہر ایک کے کام آنے کے لیے میں نے یہ حلف لیا ہے. پہلے تو آپ نے جتایا ہے، جتانے کے بعد حلف لے کر کے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ گواہی دی ہے کہ میں جس سماج سے بلونگ کرتا ہوں، جس مذہب سے میرا تعلق ہے، وہ میرا عقیدہ ہے، لیکن اس کے بعد جہاں تک میری خدمتیں کرنی ہے وہ میرا عمل ہے. اور جب عقیدہ اور عمل دونوں مل جائیں تو بالکل اسی طرح اسلام بن جاتا ہے جیسے روح اور جسم ملتے ہی انسان بن جاتا ہے. روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو جسم میت بن جاتا ہے، اور روح اپنی طرف واپس چلی جاتی ہے. کبھی کبھی باباؤں کو موقع مل جاتا ہے کہ بھٹک رہی ہے، حالانکہ روح بھٹکتی نہیں ہے. روح اللہ کے یہاں سے چلی ہے اور اللہ کا امر ہے، اور امر الہی کبھی بھٹکتا نہیں ہے. اللہ کا امر ہدایت کرتا ہے، بھٹکتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کی روح طاقتور ہو جاتی ہے انہیں روحانی کہا جانے لگتا ہے، اور ان کی روحانیت یہ بتاتی ہے کہ جو اپنی روح کو طاقت دیتے ہیں وہ جسموں کے اوپر اپنا اختیار قائم کر لیتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو، میں حالانکہ کیا کروں، رات ابھی عاصم بھائی ہم لوگ ممبرا میں تھے، تمام مسالک کے علماء کرام کا اجتماع تھا، تحفظ مساجد و مراکز اجلاس عام تھا. مولانا عمرین رحمانی صاحب مالیگاؤں سے تشریف لائے، سبھی مسلکوں کے علماء تھے. اس میں میں بھی ایک چھوٹا موٹا سا لب کشائی کرنے والا، تھوڑا سا جاننے والا، میں بھی شیروانی ٹوپی کے یونیفارم میں وہاں پہنچ گیا. میں نے بھی تقریر کی، اتحاد مسالک وقت کی اہم ضرورت، یہ میرا موضوع تھا. تو میں نے ایک ہی جملہ وہاں صرف کہا تھا کہ اتحاد مسالک کے لیے اللہ کے قانون فطرت میں اس سے بڑا کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ جب اللہ نے انسان بنانا چاہا اور اس کے جسم کو بنایا تو عناصر اربع یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر سب کو اکٹھا کر کے انسان کی حیات بنا دیا. تو معلوم ہوا آگ، پانی، مٹی، ہوا ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے بھی جب ملتے ہیں تو زندگی بنا دیتے ہیں. اسی طرح مسلکوں کا اختلاف، خلاف ہونے کے باوجود بھی جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اسلام بنا دیتے ہیں اور ہندوستان بنا دیتے ہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں. اور عاصم بھائی، گونڈی والوں نے واقعی برداشت کیا ہے. آپ کی ذات پر لوگوں نے مسلک نہیں دیکھا، حالانکہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ اسے مسلک کی جنگ بنا دیا جائے، لیکن اس سے اٹھ کر کے جناب ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ سیاسی رہبری کرنے کے لیے مسلکوں کی گلیوں میں نہیں جایا جاتا، اسلام کے چوراہے پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، جہاں آ کر ہر گلیاں ملتی ہیں، اور جہاں آ کر ہر گلیاں مل جائیں اسے چوراہا کہا جاتا ہے. جناب ابو عاصم اعظمی کی ذات اسی چوراہے کی جیسی ہے جو فرقے کی گلیوں پر کم اور اسلام کے چوراہے پہ زیادہ یقین رکھتی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سارے مسلکوں کے نمائندہ شیعہ مسلک کے مولانا دادار عباس خان صاحب ڈونگری سے آ گئے. انہوں نے اپنے جذبے کو لیا. افضل داودانی جنہوں نے دوڑ کر کوونڈی میں پورے شیعہ کمیونٹی میں ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب، سردار نواب صاحب، مولانا صفدر حسین جونپوری صاحب، یہ پورا طبقہ آیا یہ بتانے کے لیے کہ 2000 دیکھیے حفیظ بھیا جب آتے ہیں تو بڑا ڈر سا لگتا ہے ماشاءاللہ، حالانکہ نام حفیظ ہے. حفیظ کہتے ہی ہیں کہ جن کے پاس رہا جائے تو حفاظت میں رہا جائے. تو حفیظ بھیا بھی آ گئے.
اور آپ کے درمیان ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جذبوں کے ترجمان ابو عاصم اعظمی صاحب بھی آ چکے، لہذا سیاست اس سے غافل ہو کے اب نہیں جینا ہے، آپ کو ہر لمحہ اسی طرح سے مل جل کر اتحاد سے، اتفاق سے، تمام چیزوں سے اگر فرقوں پہ عمل کرنا ہے تو سب کی اپنی اپنی مسجدیں، سب کے اپنے اپنے خانقاہیں، سب کے اپنے اپنے امام باڑے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے مسلک پر کھل کے عمل کرے، لیکن جب بات انسانی مسائل کی آ جائے تو انسان اور مسلمان بن کر کے وہاں کھڑا ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ گوونڈی میں سیاسی قیادت کے لیے فرقہ پرستوں نے جو کھیل کھیلا تھا گھناؤنا، وہ یہ کیا تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اتنے مسلمان اتار دو کہ کوئی باقی نہ رہ جائے اور ان کے بیچ سے ہمارا کوئی نمائندہ نکل جائے۔ مگر گونڈی والوں، تمہاری حکمت کو سلام، تم نے چہروں کو پہچان کر ابو عاصم اعظمی کو منتخب کر کے فرقہ پرستی پر اتنے تماچے لگائے ہیں کہ پورے مہاراشٹر میں فرقہ پرستی کو جتنا تکلیف نہیں ہوئی اتنا اکیلے گونڈی سے ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ گونڈی والوں نے فرقہ پرستی کے تابوت میں آخری اینٹ ٹھوک کر کے یہ بتایا ہے کہ فرقہ پرستی کہیں بھی پنپ سکتی ہے، لیکن جہاں ابو عاصم اعظمی جیسا انصاف پسند لیڈر ہو وہاں کبھی فرقہ پرستی کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اسی بات کو کہنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اور تمام مسلکوں کے علماء، ائمہ اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں گوونڈی کے تاجر حضرات ہیں، گوونڈی کے مساجد کے ذمہ داران ہیں، گوونڈی کے اداروں کے ذمہ داران ہیں، یہاں پر عوام نہیں ہے، خواص ہیں، اور خواص نے بلایا ہے۔ خواص اپنے اپنے علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے علاقوں سے علماء، ائمہ، ذمہ داران مساجد، ٹرسٹ اور اداروں، تنظیموں، انجمنوں، سنستھاؤں، تمام چیزوں کے نمائندے یہاں اکٹھا ہو کر کے آئے تاکہ یہ بات کا پتہ چلے کہ دیکھو، یاد رہے جب مل جل کر کے کہیں اکٹھا ہوا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ابو عاصم اعظمی صاحب کے ساتھ گونڈی والوں کو اگلے 5 سال ابھی بڑی مشقت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ فرقہ پرستی طرح طرح کے سور پھونکے گی، بہت سارے مسائل آئیں گے، اس کے سامنے آپ کو اپنے چنے ہوئے ایم ایل اے کے نقش قدم پر، اس لیے کہ انسانیت کا یہ درد رکھنے والا لیڈر جس نے سیاست کے لیے خدمت نہیں کی، اور میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں خدا کی قسم کہ 1991 اور 92 میں جو انسانی خدمات جان پر کھیل کر اور جس کے نتیجے میں عاصم بھائی کو فرقہ پرستوں نے ٹاڈا جیسی مصیبتوں سے گزارا، کیا کیا نہیں کیا، آج کے لیڈروں پہ کیا گزرے گی وہ جو تھوڑے تھوڑے مسائل کے لیے اپنا ضمیر بیچ کر وزیر بن جاتے ہیں۔ ابو عاصم اعظمی اس زمانے میں ملت کی خدمت کرنے کے لیے ٹاٹا جھیل رہا تھا، لیکن کبھی افسوس نہیں کیا کہ میں نے یہ غلط کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اگر صحیح کرنے پہ یہ تکلیفیں بھی سامنے آتی ہیں تو ابو عاصم اعظمی کو وہ قبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عاصم اعظمی نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں سیاست کی طرف جاؤں، مگر قد اتنا بلند ہو چکا تھا کہ ابو عاصم اعظمی سیاست کی طرف نہیں بڑھے، سیاست خود ابو عاصم کی طرف بڑھی اور اپنی گود میں لے کے لوریاں دینے لگی۔ ملائم سنگھ یادو، سورگی ملائم سنگھ یادو نے ابو عاصم اعظمی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پورا مہاراشٹر حوالے کر دیا۔ فرقہ پرستی آتی رہی اور جاتی رہی، لوگ آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن اس دن سے آج تک ابو عاصم اعظمی وفاداری کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے مہاراشٹر میں کھڑا ہوا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فرقہ پرستی کہیں بھی ہو ابو عاصم اعظمی ہمیشہ بولتا رہے گا۔ ہم گونڈی والوں کا یہ فخر ہے کہ آج وہ ہمارے یہاں سے نمائندے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ 2 مرتبہ 2 جگہ پر ایک مرتبہ جیتے ہیں، جب بھیونڈی بھی تھا گوونڈی بھی تھا۔ شاعروں کے لیے دونوں کا قافیہ ایک ہے، دونوں کا قافیہ ایک ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر میں بھیونڈی کو چنتا ہوں تو فرقہ پرستوں کا قافیہ تنگ نہیں ہوگا،
اس لیے انہوں نے بھیونڈی کو چھوڑ کر گونڈی کو چنا تاکہ مہانگر کے اندر رہ کر کے فرقہ پرستی کی ناک میں نکیل ڈالی جائے، اور یہ دندناتے ہوئے فرقہ پرست جو ہر طرف آج عصبیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، انہیں ان کی اوقات کو بھی پہنچایا جائے۔ مگر یاد رہے اتنا کہ اس وقت ملک میں کسی اسلحے کی نہیں، اخلاق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں پورا دور جاہلیت سے گزرنے لگے تب کوئی تلوار کام نہیں آتی، تب پیغمبر ختم مرتبت کا وہ اخلاق کام آتا ہے جو عرب سے گھٹا بن کے اٹھتا ہے اور پوری کائنات پہ ساون بادوں کی طرح چھا جاتا ہے، اور ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں آگے بڑھتی ہیں۔ شاعر نے کہا کہ فکر فردا کے دائرے سے نکل، چل ذرا مسجد نبی میں چل، خاک ساری کا بے مثال کمل۔ آصف بھائی، فکر دنیا کے دائرے سے نکل، چل ذرا مسجد نبوی میں چل، خاک ساری کا بے مثال کمل۔ یہ محمد ہیں ہر سوال کا حل، جلوہ افروز ہیں چٹائی پر اور قبضہ ہے کل خدائی پر۔ جلوہ افروز ہے چٹائی پر اور قبضہ ہے کل خدائی پر۔ آپ کبھی ایسے لیڈروں کو نہ دیکھیے گا جو رہنے کے لیے تاج محل ڈھونڈتا ہو، بلکہ ابو عاصم اعظمی جیسے لیڈر کو ڈھونڈیے گا جو کولابہ میں تاج محل رکھتے ہوئے بھی گونڈی کی جھوپڑی میں آفس بنا کے بیٹھتا ہے، تاکہ دنیا کو یہ سبق مل جائے کہ انسانیت کے لیے سب کچھ ٹھوکر مار کر جو خدمت کے لیے آگے بڑھ جائے وہی سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے